بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد جواد احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کی تناظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے جو ہے وہ پیش نظر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بار پھر اس بات کا جو ہے وہ تعین کیا گیا ہے، اس بات کا احاطہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر منع عمل درآمد کرے گا۔ سپریم الیکشن کمیشن جو ہے ایک بار پھر متحرک نظر آ رہا ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جب سو موٹو کیس ہوا اور الیکشن کمیشن کو واضح ہدایت جاری کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے، تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن کافی متحرک نظر آیا تھا اور جلد جو ہے وہ فوری تمام جو تیاریاں تھیں الیکشن کی وہ اس کا آغاز الیکشن کمیشن کی جانب سے کر دیا گیا تھا، مگر پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کو 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا، جس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب دوبارہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں آج اجلاس ہوا، الیکشن کمیشن نے بڑا اجلاس جو ہے وہ آج ہوا چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر ہر حال میں منع عمل درآمد کیا جائے گا اور انتخابات پنجاب میں جو ہیں وہ 14 مئی کو ہی اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہاں پر مشاورت کی گئی اور تمام لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا گیا اور تمام اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے، جس میں سب سے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت سے اس حوالے سے رابطہ کیا جائے گا اور دفاع اور فنڈز کے حوالے سے حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ہمیں فنڈز پرووائڈ کیے جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر حکومت فنڈ پرووائڈ نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے فوری رجوع کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں الیکشن کمیشن کے ونگز ہیں ان کو بھی آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی تیاریاں جو ہیں وہ جلد سے جلد مکمل کریں، اپنی تیاریوں میں تیزی لائیں اور جلد سے جلد جو ہے یہ تمام معاملات ان کو مکمل کریں اور اس کے بعد الیکشن کا انعقاد تاکہ 14 مئی کو ہو سکے۔ تو یہ آج اہم اجلاس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو ہے الیکشن کمیشن میں ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہوا ہے اور جو ہے سپریم کورٹ کا کل جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد اب یہ مشاورتی اجلاس اس پر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی چل رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے اپنے اس معاملے کو اپنے اس حکم کو اس پر مکمل عمل درآمد کرنے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ ہم میک شور کریں گے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو۔ تو یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں اور جیسے ہی مزید اپڈیٹس آتی ہیں تو میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں گا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ پلان کیا گیا ہے کہ حکومتی وزراء کے اوپر جو ہے وہ نااہلی کی تلوار لٹکائی جائے گی۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو ہی جو ہے وہ ایک بار پھر یہ چیلنج دیا جائے گا، الیکشن کمیشن کے کورٹ میں یہ بال ڈالی جائے گی اور اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کی جانب سے آج بیان دیا گیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ اگر آج رات تک حکومتی وزراء اس اعلامیہ سے جو گزشتہ روز ان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا کابینہ کی جانب سے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور مکمل پوری کابینہ نے جو ہے وہ اس فیصلے کو مسترد کیا تھا۔ اب اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر کابینہ اس فیصلے سے دستبردار نہیں ہوتی تو ہم ان کے اوپر نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کریں گے اور اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کی جانب سے آج یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ اب آج رات تک کا ٹائم دیا گیا ہے فواد چودھری صاحب کی جانب سے، اگر وہ اس حوالے سے اپنے بیان سے اور اس اعلامیہ سے دستبردار نہیں ہوتے تمام وزراء جو ہیں تو ان کے خلاف کل کے روز یہ امید ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ماننا جو ہے وہ ہر حال میں لازم ہے اور سپریم کورٹ اس وقت اس ملک کی جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہے اور آئین پاکستان بھی اس حوالے سے کہتا ہے کہ تمام ادارے اور ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے جو حکم ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی معاونت کرے گا اور اس کا حکم کو مانے گا۔ اب یہاں پر اور دوسرا یہاں پر ایک اور بھی بحث جو ہے وہ قانون دان کہتے ہیں جو قانونی ماہر ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آئین میں یہ بھی لکھا ہے
کہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان پر نہیں ڈسکشن کی جائے گی، کوئی ڈسکشن اس کے اوپر نہیں کی جائے گی، مگر دیکھنے میں آیا کہ جب یہ تمام معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو اس پر بھرپور ڈسکشن کی گئی، ججز پر تنقید کی گئی، یہاں تک کہ اب جو ہے وہ ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی لندن سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ ان 3 ججز کے خلاف، یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کی جانب سے، اور اس پر فواد چودھری صاحب نے رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب تو خود اس ملک سے مفرور ہیں اور وہ اس ملک کے جو ہے وہ کنوکٹڈ ایک قیدی ہیں، مجرم ہیں، اور وہ اس طرح کا مطالبہ جو ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب کل اگر یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں آتا ہے تو میں یہیں سے آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھوں گا، اگر یہاں پر میڈیا ٹاک ہوگی تو وہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندر معاملات ہیں، جو ریفرنس وغیرہ دائر کیے جائیں گے تو اس حوالے سے جتنی معلومات ہوں گی، جتنی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے، پنجاب انتخابات کے حوالے سے کافی متحرک نظر آ رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی حرکت ہے یہ اسی طرح جاری رہے اور پنجاب میں انتخابات کا انعقاد ہو سکے، کیونکہ جو یہاں پر ایک بڑا تضاد بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ رکھتا چلوں کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، جو سپریم کورٹ میں جن کے جو الیکشن کمیشن کے دوسرے وکیل تھے عرفان قادر صاحب، ان کی جانب سے واضح طور پر جگہ جگہ یہ بات کی جا رہی ہے، میڈیا پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہونا کسی صورت ممکن نہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب یہاں پر یہ ایک بڑا تضاد ہے کہ ایک جانب الیکشن کمیشن کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، یہ معاملہ غیر آئینی ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا، تو دوسری جانب الیکشن کمیشن اس معاملے کو تسلیم بھی کر رہا ہے، اس فیصلے کو تسلیم کر رہا ہے۔ تو اب کون اس معاملے میں صحیح ہے، اور کیا الیکشن کمیشن اپنا جو یہ کارروائی ہے جو انہوں نے آغاز آج دوبارہ سے اس کو ریزیوم کیا ہے تو اس کو کیا جاری رکھیں گے، اور کیا 14 مئی کو انتخابات پنجاب میں ہو سکیں گے کہ نہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اور آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ ابھی یہاں سے الیکشن کمیشن سے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، کل یہاں پر دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں اور اس کے بعد آپ کو میں آگاہ کروں گا۔